میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر پڑھیں۔ 20 سیکنڈ کا عمل پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ یہ وہ عمل ہے جو گولی کی اسپیڈ سے بھی زیادہ تیز اثر کرتا ہے، یعنی کہ اپنے پڑھنے والوں کو یہ عمل آج تک کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا بہت ہی وظیفہ پیارا ہے۔ اس عمل کو اگر آج تم نے نہ پڑھا تو خدا کی قسم تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ اگر تمہاری پھوٹی قسمت اس عمل کو پڑھتے ہی نہ چمک جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آج میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر تمہیں وہ عمل بتاؤں گا کہ جس کو آج تک لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دنیا جہاں میں پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ آج اگر غربت میں ہو، آج غریبی میں ہو دوستوں، آج اگر پوری دنیا ساتھ چھوڑ چکی ہے تو میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، خاص طور پر وہ جن پر کوئی ظلم کرتا ہے، آج میری بہنیں، اگر آج ان پر کوئی ساس، کوئی شوہر، کوئی باس، کوئی دنیا کا شخص اگر آپ پر ظلم کرتا ہے تو یقین مانیے اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ ظالم سے ظالم شخص بھی انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا ایسا مجرد ترین عمل تمہیں دوں گا، خدا کی قسم اس عمل سے بڑا وظیفہ اگر تمہارے پاس، اگر تم نے پڑھا ہو تو مجھے کوئی کامنٹس میں آ کر بتا دے۔ آپ نے آج دوستوں بھائیو بہنوں یا اللہ یا محمد کا اور یا غنیوں کا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، اور ساتھ میں یا ربنا کا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو یا ربنا سے پکارتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک راستے کھول لیتا ہے، اللہ پاک راستوں کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، تمام طرح کی پریشانیوں کو اللہ پاک فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ آج جو میری بہنیں جن کے گھروں میں اس وقت فاقے ہیں، جو غربت میں ہے، غریبی میں، لاچاری میں، بیماری میں ہے، وظائف پڑھ پڑھ کر تھک جانے والا، اس عمل کو آخری حل سمجھ کر، غربت اور غریبی کا آخری حل، آخری وظیفہ سمجھ کے، یعنی کہ اس سے بڑا شاید کوئی وظیفہ نہ ہو، اگر اس وظیفے کو ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، اس وظیفے سے آپ کے کام نہ بنے تو پھر دنیا کے کسی وظیفے سے نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ عمل دنیا کی تمام وظائف پر بھاری ہے۔ دنیا کی تمام تسبیحات ایک طرف، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اور میرا آپ کو بتلایا گیا آج کا دولت کا سلطانی عمل چند سیکنڈ نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ نے یقین بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، سال کے 365 دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ سال کے 365 دن دوستوں بھائیوں، جب دل کرے اس عمل کو پڑھ لینا، رب کریم نے چاہا تو خوشیوں سے تمہارا گھر بھر جائے گا، خوشیوں سے تمہاری جھولی بھر جائے گی۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے، یہ اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، کبھی زندگی میں اس عمل نے اپنے پڑھنے والوں کو مایوس نہیں کیا۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ عمل اب تک میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا ہے، اور جو بھی دکھیارا، جو بھی غم کا مارا صبح پڑھتا ہے تو شام تک رب کریم اسے مالا مال کر دیتے ہیں۔ کوئی دکھیارا پریشان بندہ بندی اگر شام میں پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی حاجتوں مرادوں کو فوراً پورا کر دیتے ہیں۔ اس عمل کو بس آپ نے پڑھنے سے پہلے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ خدا را بے دلی سے، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، آپ کے حالات کو یہ عمل بہتر کر دے گا، آپ کی غربت اور غریبی کا یہ عمل پڑھتے ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس عمل کو اگر آج آپ نے نہ پڑھا تو خدا کی قسم آپ کی پھوٹی ہوئی قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو کوشش کیجیے گا، مصلی پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اگر آج تک آپ نے ویڈیو کو اسکپ کرتے آئے ہو، کاٹتے آئے ہو تو خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ یہ عمل آپ کی تقدیروں کو بدل کر رکھ دے گا۔ اب آپ نے اس عمل کو گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھ لیں۔ صرف زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ کبھی اور کسی وظیفے کی دوستوں بھائیو بہنوں ضرورت نہ پڑے گی۔ آج کے بعد انشاءاللہ آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ آج جو لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں وظائف پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، صرف زندگی میں اس ایک بار عمل کو پڑھ لینا۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو، اور آپ لوگ یاد رکھیے گا اس عمل کو آپ لوگ چاہیں تو پانی پر بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو آپ لوگ کسی میٹھی چیز پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ لوگ اس عمل کو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ پاک سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں ہوتا، کبھی کسی مقصد میں دوستوں بھائی بہنوں ایسا نہیں ہوا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا مقصد ہے، کوئی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، بڑی سے بڑی بیماری ہو، تو اس عمل کو پانی پر دم کر کے
صرف پانی پینے کی دیر ہے، انشاءاللہ جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماری رب کریم نے چاہا تو منٹوں میں دور ہو جائے گی۔ دوستو بھائیو بہنوں، عمل کیا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ یہ رب کریم کا لاڈلا عمل ہے، یہ رب کریم کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ خزانوں سے جھولیاں بھرنے والا عمل ہے۔ اس عمل کو اگر آج آپ نے نہ پڑھا دوستو تو آپ کی قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے، کیونکہ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو آج تک کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے اس عمل کو بیٹھ کر پڑھیں، دن بھر میں ایک بار پڑھ لیں یا چاہیں تو دن بھر میں پورا دن پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ ایک بار اگر آپ نے اس عمل کو پڑھ لیا تو اتنا میں گارنٹی سے کہتا ہوں، کیا آپ کی ساتھیوں، بھائی بہنوں، کوئی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، کوئی میرا بہن بھائی رزق کی تنگی میں ہو، کوئی ایسا شخص ہو جس کی دکان پر گاہک نہ آتے ہوں، اس عمل کو پڑھتے ہی دکانوں پر گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ کی دکان پر گاہکوں کی رش لگ جائے گی۔ آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ کل تک تو میں مکھیاں مار رہا تھا، آج اچانک یہ دولت کی بارش کہاں سے ہو گئی۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ عمل پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور ایسا لاڈلا بنتا ہے دوستو بھائیو بہنوں کہ مجال ہے اس لاڈلے کو کوئی دنیا کا دکھ تکلیف پریشانی چھو کر چلی جائے، مجال ہے اس لاڈلے کو کوئی دنیا ستا کر چلی جائے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ رب کے لاڈلے ہونے کی بات ہے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ بس آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے، پھر دیکھیے گا کیسے آپ کے کام بن جاتے ہیں، پھر دیکھیے گا دوستو بھائیو بہنوں کیسے آپ کے حالات بدل جاتے ہیں۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اس عمل کو پڑھتے ہی انشاءاللہ اللہ پاک کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں جہاں دل کرے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ لوگ کسی میٹھی چیز پر اس عمل کو پڑھ لیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا چاہیں تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، درود شریف سب سے پہلے پڑھیں، اور چاہیں تو اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت بھی کر لیں، نہیں تو ڈائریکٹ درود شریف پڑھنے کے بعد کوئی سا بھی کم از کم ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں آپ نے یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، دوستو بھائیو بہنوں یہ دو عظیم اور مبارک الفاظ ہیں جن کا مطلب اور معنی دل کو سکون اور روح کو روشنی دیتا ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے اے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے اور مدد مانگنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ اس میں بندے کی عاجزی، محبت اور اللہ پر مکمل بھروسے کا اظہار ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص یا اللہ کہتا ہے تو وہ اپنی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ کر دیتا ہے، گویا کہتا ہے کہ میرے رب، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، میں ٹوٹا ہوا ہوں، بکھرا ہوا ہوں، مگر تجھ سے امید ہے کہ تو مجھے جوڑ دے گا، سنوار دے گا، نواز دے گا۔ اور یا محمد کا مطلب ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ جب کوئی بندہ یا محمد کہتا ہے تو وہ اپنے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے اپنی روح کو روشنی بخشتا ہے۔ یہ محبت بھرا نعرہ ہے جو دل کو نرم کر دیتا ہے، آنکھوں میں نمی لے آتا ہے اور ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، جب دل بہت ٹوٹا ہو، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، کوئی سننے والا نہ ہو، کوئی سمجھنے والا نہ ہو، تو دل سے ایک بار یا اللہ یا محمد پکارنے سے دیکھنا، تم دیکھ لو کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آنسو دعا بن جائیں گے، اور رب کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ یہ الفاظ محض نعرہ نہیں ہے، یہ محبت اور یقین کا اعلان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی وہ روشنی ہے جو اندھیرے دلوں کو روشن کر دیتی ہے، جو غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا اللہ یا محمد پڑھنے والا رب کو راضی کر جاتا ہے، یا اللہ یا محمد پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور ایسا لاڈلا بنتا ہے کہ مجال ہے کوئی دنیا کی دکھ تکلیف پریشانی پھر اسے چھو کر چلی جائے، مجال ہے کوئی بیماری اسے چھو کر چلی جائے۔ دوستو بھائیو بہنوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بس اس عمل کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اگر وہ فقیر ہے
تو رب کریم اسے بادشاہ بنا دیں گے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے۔ یہ پورا کا پورا عمل ایک ایسا دولت کا طوفانی عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا، کہ جس کو پڑھنے والے نے آج تک کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ اب دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے یا اللہ یا محمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، یا اللہ یا محمد کو آج کے اس عمل میں آپ نے صرف اور صرف ملا کر دونوں کو پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طریقے ترتیب سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو دوستو بھائیو بہنوں پہلے نمبر پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو، نہ ایک بار بھی زیادہ ہو۔ دوستو بھائیو بہنوں، وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے دوستو بھائیو بہنوں پڑھتے وقت آپ کو کوئی آواز دے دے، آپ کی توجہ عمل کی جانب سے ہٹ جائے، تو کوشش کیجیے گا آپ نے اپنے فارغ وقت میں اس عمل کو پڑھنا ہے تاکہ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ ہو۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کو کوشش کرنا جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیں، کیونکہ جتنا زیادہ یقین کامل ہوگا، جتنا زیادہ رب کی ذات پر بھروسہ ہوگا، انشاءاللہ کمالات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اب دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے پہلے نمبر پر یہ معجزاتی وظیفہ یا اللہ یا محمد کا بتائی ہوئی ترتیب سے کتنی بار پڑھ لیا؟ دوستو بھائیو بہنوں، یہ مجرب ترین وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں، آج کے اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل میں، دوستو بھائیو بہنوں آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھتے ہی عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ آپ نے اللہ اکبر کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن دوستو جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کا آدھی منٹ کا وقت لگنا ہے، اور یقین مانیے دوستو یہ آدھی منٹ کا وقت آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ یہ آدھی منٹ کا عمل آپ کی ارجنٹ ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دے گا۔ یہ آدھی منٹ کا عمل آپ کی غیب سے خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو بھر دے گا۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، اب آپ نے اس مجرب ترین عمل میں اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کی پرانی سے پرانی غریبی، جسے پڑھتے ہی آپ کی پرانی سے پرانی حاجت، پرانی سے پرانی مراد فوراً پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اس عمل میں اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اللہ اکبر کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، مگر حقیقت میں اس کا مطلب صرف بڑا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، ہر فکر سے، ہر غم سے، ہر دشمن سے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر طاقت سے، ہر حکومت سے، ہر خوف سے، ہر امید سے بس اللہ اکبر ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اللہ اکبر کا اب آپ نے کرنا کس طریقے سے؟ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو دراصل آپ اعلان کرتے ہیں میرے مسئلے بڑے ہیں مگر میرا اللہ اس سے بھی بڑا ہے، میری پریشانیاں پہاڑ جیسی ہیں مگر میرا اللہ ان پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، دنیا والے ڈرا رہے ہیں مگر میرا اللہ ان سے بھی بڑا ہے، رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، دشمنوں کا خوف ہے مگر میرا اللہ اکبر ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے سب چھوٹا ہے، بیماری بھی، غربت بھی، دشمن بھی، تقدیر کے مور بھی۔ جب انسان یہ یقین لے آئے کہ اللہ اکبر ہے تو پھر دل مضبوط ہو جاتا ہے، آنکھوں میں امید کے چراغ جل اٹھتے ہیں اور زندگی کا ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ دوستوں، اللہ اکبر کا وظیفہ مشکل کشا وظیفہ ہے، رزق کو کھولنے والا، سکون دینے والا۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل میں اللہ اکبر کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے دوستو بھائیو بہنوں، آج آپ مانگ کے تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ آج آپ کی خالی جھولیاں، خالی الماریاں رب کریم نے چاہا تو فوری طور پر بھر جائیں گی۔ دوستو بھائیو بہنوں، اللہ اکبر کا یہ وظیفہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اس عمل میں؟ جیسے ہی پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا بتائی ہوئی تعداد میں آپ نے 21 بار پڑھ لیا ملا کر، تو آپ نے اللہ اکبر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
اس عمل کے سیکنڈ نمبر پر اللہ اکبر کو 11 بار پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کرواتے ہی دوستو بھائیو بہنوں اب آپ کو رب سے خزانے حاصل کرنے ہیں۔ اب خزانوں کو لوٹنے کا وقت آ چکا ہے، اب خالی جھولیوں خالی الماریوں کو بھرنے کا وقت آ چکا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں اب آپ نے اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کی جان دولت کا سلطان، ہر طرح کی مشکل ہر طرح کی پریشانی کو فوری طور پر دور کرنے والا، غیب سے خزانوں کو حاصل کرنے والا، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا خاتمہ کرنے والا تیسرا وظیفہ یا غنیوں کا اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا غنیوں کا وظیفہ جب کوئی بندہ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہو، تسبیحات پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہو اور اس کا کوئی وظیفہ اثر نہ کرتا ہو تو وہ یا غنیوں کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لے، خالی جھولیاں الماریاں فوراً سے بھر جائیں گی۔ دوستو بھائیو بہنوں رزق کی تنگی میں مالی پریشانی میں جب کوئی بندہ یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں سے رب کریم کو پکارتا ہے تو دوستو بھائیو بہنوں عرش پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمت برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اب آپ نے یا غنیوں کو آج کے اس مجرب ترین عمل میں کیسے پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ آج کے اس عمل میں دوستو بھائیو بہنوں جس کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور کم از کم ایک بندے کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر مارنے سے یعنی کہ ایک بار شیئر کرنے سے اللہ پاک آپ کا بھلا کر دیں۔ اور دوستو بھائیو بہنوں آپ کے بھی بگڑے کام سنور جائیں۔ یا غنیوں یعنی اے بے نیاز رب، یا غنیوں کا مطلب ہے اے وہ رب جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اے وہ رب جس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اے وہ رب جو کسی کے دینے سے نہیں بنتا بلکہ سب کو دیتا ہے اور پھر بھی غنی رہتا ہے۔ یا غنی کہنے کا مطلب ہے اے اللہ میں فقیر ہوں، تیری دہلیز پر خالی ہاتھ کھڑا ہوں، تو اتنا غنی ہے کہ ایک بار جھولی بھر دے تو نسلوں کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ یا غنیوں اے غنی کر دینے والے، اے وہ رب جو دوسروں کو غنی بنا دیتا ہے، اے وہ رب جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، اے وہ رب جو غریبی کو امیری میں بدل دیتا ہے۔ اے اللہ تو سب کو دیتا ہے، خالی ہاتھوں کو بھی بھر دیتا ہے، میرا ہاتھ بھی بھر دے، میرے نصیب کو بھی غنی ہی کر دے۔ یا غنیوں دوستو بھائیو بہنوں دراصل اصل راز یہ ہے جب کوئی شخص سچے دل سے ان الفاظ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے مقدر میں ایسا رزق لکھتا ہے جو کسی انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اگر تم مجھ سے مانگو گے تو میں اپنے غنی ہونے کی شان دکھاؤں گا۔ تو دوستو بھائیو بہنوں ایک غریب بوڑھیا تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایک بزرگ نے اسے کہا یا غنیوں پڑھا کرو۔ بڑھیا نے کہا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ کیا دے گا؟ بزرگ نے کہا یہ لفظ وہ ہے جسے پڑھنے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ بڑھیا نے دل سے پڑھنا شروع کیا۔ چند دن میں ایک مسافر اس کے دروازے پر آیا، اس نے اس بڑھیا کی خدمت میں خوش ہو کر اپنی جائیداد کا حصہ اسے دے دیا۔ بڑھیا نے کہا یا غنیوں کی حقیقت آج سمجھی ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے اس عمل میں یا غنیوں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ صرف 10 بار آپ نے یا غنیوں کو پڑھ لینا ہے۔ جب 10 بار یا غنیوں کو بتائی ہوئی ترتیب میں پڑھ لیں تو دوستو بھائیو بہنوں 10 بار یا غنیوں کے پڑھتے ہی عمل کا تیسرا معجزاتی وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، دوستو بھائیو بہنوں تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جسے پڑھتے ہی فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں جتنے قرضے ہوتے ہیں منٹوں سیکنڈوں میں ادا ہو جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی ہر بندے کی ہر حاجت ہر مراد فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں اب آپ نے اس عمل میں تیسرا معجزاتی وظیفہ جیسے ہی یا غنیوں کا پڑھ لیا تو آخر میں یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں یا ربنا کوئی چھوٹا حرف نہیں ہے۔ یا ربنا پڑھنے والا کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یا ربنا پڑھنے والے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے رب راضی ہوتا ہے اس سے پورا جگ راضی ہو جاتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، سب کا پالنے والا، سب کا سنبھالنے والا۔ دوستو بھائی بہنوں جب آپ یا ربنا کہتے ہیں، دوستو بھائی بہنوں جب آپ رب کو یا ربنا سے پکارتے ہیں
تو اس میں امت کا درد، سب مسلمانوں کی بھلائی، سب کے لیے دعا کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں نکلتے، یہ دل سے نکل کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ پکار ہے جس پر رب فرماتا ہے لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو دوستو بھائی بہنوں، جانتے ہو جب کوئی بندہ دل سے کہتا ہے یا ربنا کہتا ہے تو فرشتے بھی ساتھ کہتے ہیں آمین یا رب العالمین، اس کی سن لے تو سوچو کیسا لطف آتا ہوگا جب زمین کا بندہ پکارتا ہے اور آسمان کے فرشتے بھی ساتھ دیتے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، تو آپ نے آج کے اس عمل میں یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اور دوستو بھائی بہنوں، میرے اس چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے، غیبی مدد کے وظائف، یہ چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا دینا ہے۔ اور دوستو بھائی بہنوں، رمضان کریم میں آپ لوگ اگر میری ڈیلی کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے 3 چینل اور بھی ہیں۔ پیر ابراہیم شاہ کے نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور دوسرا پیر ابراہیم شاہ آفیشل، اور تیسرے نمبر پر کراماتی وظائف چینل۔ آپ لوگ یہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں پر آپ کو ڈیلی بیسس پر اور روزانہ کی بنیاد پر بے شمار وظائف کی ویڈیوز ملے گی، جن کو پڑھتے ہی آپ کی زندگی بالکل بدل جائے گی۔ دوستو بھائیو بہنوں، اب آپ نے عمل کا بے حد خاص اور آخری وظیفہ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ دوستو بھائی بہنوں، ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، ہو سکتا ہے سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو بڑا رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا، تجھے شان کریم کا تیری واسطہ، میرے مولا اس ویڈیو میں مجھ سمیت جو بھی پریشان ہیں ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ میرے مولا، ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہم سب کو صحت، زندگی، تندرستی عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب کے رزق کے جتنے مسائل ہیں تمام حل فرما۔ میرے مولا، ہماری بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے۔ میرے مولا، ہماری تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ ہمارے گھر سے عمل، بندش، بد نظر کے خاتمے کر دے۔ میرے مولا، ہماری دعاؤں کو قبول کر دے۔ میرے مولا، آج کا یہ وظیفہ ہے جو میرا بہن بھائی پڑھے، اس کو پڑھتے ہی اس کی ہر حاجت مراد کو پورا کر دے، اس کی ہر پریشانیوں کو دور کر دے۔ دوستو کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کسی ایک کی آمین سے اللہ پاک سب کے بیڑے پار کر دے، سب کے بھلے ہو جائیں۔ دوستو بھائی بہنوں، آخری وظیفہ یا ربنا کا پورے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو بھائی بہنوں، دوران گفتگو کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، اللہ حافظ۔